أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کی ایپیسوڈ نمبر 3 میں ہم امام مہدی کا جو کورس سٹارٹ تو وہ پڑھیں گے کہ ابتدائی 3 باتیں حضرت امام مہدی کے حوالے سے جو 3 باتیں سمجھنا بہت ضروری ہیں۔ وہ 3 باتیں کون سے باتیں ہیں؟ حضرت مہدی کون ہوں گے، ظہور کی بات کیا کریں گے، کب ظاہر ہوں گے، ان کو اگر سمجھ لیا جائے تو اس موضوع سے متعلق بہت سے غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے سے جو گمراہیاں پھیلائی گئی یا جو غفلت ہوتی گئی، اس کی گنجائش بنی رہی تھی۔ پہلی بات، حضرت مہدی کون ہوں گے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت مہدی کون ہوں گے۔ اس سوال کا جواب 2 طرح سے دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہمارے پاس حضرت مہدی کا غائبانہ تعارف آتا ہے اور دوسرا اس کا حاضرانہ تعارف آتا ہے۔ پہلے ہم آتے ہیں اس کا غائبانہ تعارف کرتے ہیں۔ حضرت کا غائبانہ تعارف تو متعین ہے کہ وہ حسنی سادات میں سے ہوں گے۔ ان کا نامی محمد یا احمد اور والدہ کا نام امام مہدی کا نام والد کا نام جو ہوگا وہ عبداللہ ہوگا۔ مہدیات کے محقق علامہ سید برزنج فرماتے ہیں، مجھے ان کے والدہ کا نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں ملی، البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام آمنہ تحریر کیا ہے۔ مہدی ان کا نام نہیں لقب ہے، یعنی ہدایت یافتہ، بمعنی ہدایت یافتہ، یعنی امت کو ان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیز اس کی کامیابی اور برتری کے لیے ضروری ہوگی اور پورے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ رہے ہوں گے۔ حضرت مہدی کو قدرتی طور پر ان کا ادراک ہوگا اور وہ ان کوتاہیوں کی تلافی اور ان چند مطلوبہ صفات کو بآسانی اپنا کر امت کے لیے مثالی کردار ادا کریں گے اور چند سالوں میں وہ کچھ کر لیں گے جو صدیوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑ رہا ہوگا۔ وہ پہلے سے پیدا نہیں ہوئے، عام انسانوں کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں امت مسلمہ ان کو اپنا قائد بنائیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے کفر کے برپا کردہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاد شروع کریں گے جس کا اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا، اور یہ تو ان کا سیدھا سادہ تعارف ہے جو اکثر حدیث میں موجود ہے۔ پھر اس کے بعد آتا ہے حضرت مہدی کا حاضرانہ تعارف۔ جہاں تک بات حاضرانہ تعارف کی ہے تو اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ یاد رکھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی کبھی ہو نہیں سکتا جو مہدی ہونے کا دعویٰ کرے۔ دعوائے مہدیات اور حقیقی مہدیات میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں، چونکہ جھوٹے مدعی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں۔ ہمارے زمانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہو کر دنیاوی مفاد بٹورنے والوں کی کمی نہیں، لہٰذا ہم جھوٹے مدعی کی فتنے کی تردید مضبوط دلائل پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ مہدیات ایک روحانی منصب ہے اور اکابر کا ایک مشہور مقولہ ہے۔ تصوف کے میدان میں مدعی کی سزا پھانسی ہے۔ پھر بات یہ ہے کہ حسنی سادات کو ظہور مہدی کا انعام ملا ہی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق سے دستبردار ہو گئے تھے، تو اب سچے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے یہ عظیم منصب حاصل کرنے کی کیا گنجائش رہ گئی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ نواسے رسول حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تھے اور محض مسلمانوں میں اتفاق اور صلح کی خاطر اپنا یہ حق چھوڑ دیا تھا۔ اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کو اتفاق و اتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ پاک انہی کی اولاد میں سے ایک مجاہد لیڈر عالمی سطح پر خلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ وہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو یا اس کی اولاد کو اس سے بہتر چیز عنایت فرما دیتے ہیں۔
چنانچہ محدود علاقے میں خلافت جو چھوڑنے کے بدلے حضرت رضی اللہ کی اولاد کو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حسن ہونے کی وجہ علماء کرام یہ لکھی ہیں کہ جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے بہت سے انبیاء کرام آئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک نبی بھیجے جو خاتم الانبیاء تھے، اس طرح حضرت حسین رضی اللہ کی نسل سے بہت سے اولیاء آئے، جبکہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد سے ایک ہی بڑے ولی آئیں گے جو خاتم الاولیاء ہوں گے۔ دیکھیے ملاقات کی جو حوالہ بیان کیا ہے ادھر پہ کہ بہت سے اولیاء تو بہت سے آئیں گے مگر یہ خاتم الاولیاء ہوں گا۔ مولا قادری کی مرفات المفاتیح 40 حوالہ ہے، مولانا ادریس کاندھلوی کا کچھ حوالہ اس نے دیا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہو اور اس پر تحقیق بھی کر سکتے ہو۔ مہدیت کا خود دعویٰ کرنے والے کی جھوٹے ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کردہ واضح احکامات اور سچے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امام و عہدہ منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بن پڑے گا اگر یہ کریں گے، جتنا بین پڑے گا گریز کریں گے، حتیٰ کہ وہ 7 علماء جو دنیا کے مختلف حصوں ممکنہ طور پر پاکستان، افغانستان، ازبکستان، ترکی، شام، مراکش، جزائر، سوڈان سے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے، اور ہر ایک کے ہاتھ پر 310 سے کچھ اوپر افراد نے بیعت کر رکھی ہوگی، اور یہ سب مل کر سرگرمی سے اس شخص کو تلاش کر رہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت سے امت میں اتحاد و اتفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، یورپ کے صلیبیوں اور امریکہ و اسرائیل کی یہودیوں کی سازش دم توڑ دیں گے اور حکومت الہیہ قائم ہوگی۔ یہ سب اہل علم و صلاح بھی ہوں گے اور اپنی اپنی جماعت سے موت تک جہاد کے بیعت پہ لی ہوں گے۔ اہل اسلام، علم دین، تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین و داعیوں سے تم کہاں اور غلا لیے جاتے ہو؟ یہ 7 حضرات مل کر حضرت مہدی کو حرمین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اور ان میں تمام علامتیں پائیں گے تو تصدیق کے لیے ان سے پوچھیں گے، آپ فلاں بن فلاں ہیں؟ حضرت مہدی ان کو خوبصورتی سے ٹال تو ہے کہیں گے، میں تو ایک انصاری ہوں، یعنی اللہ کے دین کی مدد کرنے والا۔ یہ کہہ کر مکہ مکرمہ سے چپ کر مدینہ چلے جائیں گے۔ یہ حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔ حضرت مہدی امامت کا عہدہ دیے جانے سے بچنے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمہ آ جائیں گے۔ یہ علماء کرام بے تاب ہوں گے کہ ہم نے دنیا بھر میں جہاد کیا، اصلاحی کوشش کیے، جان مال عزت آبرو کے بے حساب قربانیاں دی، منزل پھر بھی ہاتھ کے آگے نہیں دے رہی۔ کفر کا زور ٹوٹ رہا ہے، نہ کفریات کا غلبہ ختم ہو رہا ہے۔ امت کو جس قائد کی ضرورت ہے جس میں عقل و سوجھ بوجھ بھی ہو، جرأت و شجاعت بھی، اور قدرت کی طرف سے ہدایت اور نصرت بھی۔ اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھر محروم رہ گئے۔ یہ آپ کو کوچتے پھر حرم مکہ آ پہنچیں گے۔ اس طرح 3 چکر حرمین کے درمیان لگیں گے۔ آخرکار یہ علماء تیسری مرتبہ حضرت مہدی کو حجرہ اسود کے پاس جا لیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چمٹ کر چہرہ کعبہ کی دیوار پر رگڑتے ہوئے امت کی حالت پر رو رہے ہوں گے۔ یہ علماء آپ کو پہلے خدا کا واسطہ دے کر کہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ بڑھایا تو جتنی امت مظلومیت کی خاطر میں مار دی جا رہی ہے، ان سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔ اس پر حضرت مہدی مجبور ہو کر مقام ابراہیم اور حجرہ اسود کے درمیان بیٹھ کر ان سے کہیں گے کہ آؤ پھر آخری فتح تک اکٹھے جینے مرنے کا عہد کرتے ہیں۔ امیر اور مامور کے اس عہد کو شریعت کے اصطلاح میں بیعت کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علماء کرام سے شریعت کے اتباع اور مرتے دم تک جہاد پر بیعت لے لیں گے۔ اس ہجرت اور جہاد کے نتیجے میں عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہو جائیں گی۔ حضور علیہ السلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما کر جہاد عمل جاری کیا تھا۔ حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ ہجرت معکوس فرما کر جہاد سنت کو پھر سے زندہ فرمائیں گے اور مسلمانوں کی امیدیں، تمناؤں اور خوابوں کی تعبیر مل جائیں گے۔
پھر جو تیسرا ہے، ایک اور دلیل جو حب جاہ کے مریضوں کی طرف سے مہدی ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو جھوٹا ثابت کرتی ہیں، یہ ہے کہ ظہور سے پہلے حضرت مہدی اپنے مقام سے ناواقف ہوں گے، ان کی اپنی صلاحیتیں خود ان پر مخفی ہوں گی، وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے، بھلا کیسے مہدی ہونے کا دعویٰ کر سکیں گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المہدی من اہل البیت یصلح اللہ فی لیلہ، ابن ماجہ و مسند احمد۔ ترجمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یصلح اللہ فی لیلۃ یصلح للامارہ والخلافۃ بعاء و بعضۃ، اور کچھ حوالہ بھی لکھا ہے کہ ان حاج علی حامش، ابن ماجہ 310/4، یعنی اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اچانک ان کو امارات اور خلافت کی یہ صلاحیت عطا فرما دے گا۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ یتوب علیہ ویوفہ ویلہمہ ویرشدہ بعد ان لم یکن کذالک۔ پھر حوالے بھی کچھ یہ لکھا ہے، نہایہ فی الفتن والملاحم، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و توفیق سے سرفراز فرما کر پہلے انہیں حقیقت کا یعنی الہام کریں گے اور اس مقام سے آشنا کریں گے جس سے وہ پہلے ناواقف تھے۔ حضرت مولانا بدر عالم میرٹھی مہاجر مدنی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں، ایک عمیق حقیقت اس سے حل ہو جاتی ہے، اور یہ وہ ہے کہ یہاں پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں سے یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی ایسی کھلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو پھر ان کا تعارف عوام و خاص میں کیسے مخفی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصائب و آلام کے وقت ان کی ظہور کا انتظار معقول معلوم نہیں ہوتا، لیکن اس لفظ یصلح اللہ فی لیلہ نے یہ حل کر دیا کہ یہ مصافات کتنے ہی اشخاص میں کیوں نہ ہو، لیکن ان کو باطنی تصرفات اور روحانیت مشیت الہیہ کے تحت اجل رکھی جائیں گی، یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وقت آئے گا تو ایک ہی شب کے اندر ان کے اندرونی خصوصیات منظر عام پر آ جائیں گے۔ گویا یہ بھی ایک کرشمہ قدرت ہوگا کہ ان کے ظہور کے وقت سے قبل کوئی شخص ان کو پہچان نہ سکیں گے، اور جب تک آئے گا تو قدرت الہیہ شب بر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیدا کر دیں گے جن کے بعد ان کا مہدی ہونا خود ان پر اور تمام دنیا پر منکشف ہو جائے گا۔ جو کچھ حوالہ اس نے لکھا ہے، اس ساری تفصیل سے جو مستند کتابوں میں مذکور ہے، اس وقت بندہ کے سامنے 2 درجن کے قریب کتابیں موجود ہیں جن کی فہرست اس کتاب کے آخر میں ہے۔ معلوم ہوا کہ مہدی ہونا جہادی اور عسکر قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے، اور روحانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نہیں کیا کرتے، البتہ ان کی کارکردگی اور صلاحیت ایسی ہوتی ہے کہ لوگ عہدوں اور مناصب کو از خود ان پر صدقہ کرتے ہیں۔ پھر مہدی کے مسند پھولوں کی سیج نہیں، کانٹوں بر تاج ہے۔ اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مسنشین ہو جائیں گے، نذرانے وصول فرماتے رہے اور امت کے مسائل حل کرنے اور اس کی کشتی کو منجدار سے نکالنے کے لیے قربانی دینے کی بجائے خود ایک نیا مسئلہ بن کر صدر نشین ہو جائے۔ مہدی ہونے کا مطلب پوری دنیا سے کفر کی مخالفت، اس سے ٹکراؤ، جان پر کھیل کر مظلوم مسلمانوں کی امداد، آگ کے درجے سے گزر کر فتح کا حصول اور خون کا سمندر پار کر کے خلافت الہیہ علی منہاج النبوہ کا قیام ہے۔ اب فرمائیے کہ اس میں دعویٰ کی گنجائش کتنی ہے اور عمل و کردار کی سچائی کتنی ضروری ہے۔ مرزا کی جانی کی طرح کے مردوں اور گوہر شاہی قسم کے پادریوں کا یہی کیا گزر ہے
یہاں یہ بات خصوصیت سے ملحوظ رہے کہ حضرت مہدی کی جس طرح کعبہ کے پردوں سے چمٹ کر دیوار کعبہ پر منہ رگڑتے ہوئے امت کی بدحالی پر رو رہے ہوں گے، اس طرح یہ 7 علماء بھی ان کی جستجو میں بے چین و بےتاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود 300 کے لگ بھگ افراد بھی دنیا بھر سے ان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اور اپنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پر لٹانے کے لیے تڑپ رہے ہوں گے۔ امت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی تڑپ اور کرن وہ چیز ہے جس پر رسالت کی امت کا خدمت کا کام لیتے، مشکل چیزوں کو آسان کرتے اور صحیح وقت پر صحیح چیزوں کی غیبی توفیق عطا فرماتے ہیں۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اس سے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی چاہیے، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھر اپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا چاہیے۔ امت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء، مشائخ اور مجاہدین کا ہاتھ ہٹانا چاہیے۔ اپنی جان، مال اور دیگر وسائل میں مسلمانوں کے لیے وافر حصہ رکھنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ یا ان کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو سکتی ہیں۔ محض اندازے کے ساتھ تخیلات اور عمل کے بغیر، حسب منشاء نتائج کی امید یا قربانی کے بغیر نرے جذبات کسی کام کی نہیں۔ ان 2 جوابوں کے بعد بعض قارئین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہوگا، لیکن حقیقت یہ ہے یہ سوال ایک نئے پہلو سے سر اٹھاتا ہے۔ حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال پر اب تک جو بات ہوئی وہ کتابی، علمی اور ذہنی ہے، لیکن کیا محض اس سے تشفی ہو جاتی ہے؟ اس تخیلاتی تعارف کو عصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات پوری ہو جائے گی۔ یہ عاجز سمجھتا ہے کہ بات کو یہیں تک لا کر چھوڑنے سے گمراہ اور نفس پرست قسم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں چاہے تطبیق کرتے پھرے اور جسے چاہے مہدی مان کر اس سے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اور نفسانیت مراعات کی گنگا میں ہاتھ دھوتے رہے۔ ہمارے ہاں چونکہ طبیعت اور دماغ فتنہ زدہ ہے، اس لیے جھوٹی مدعی کے پیچھے چلنے والے بہت ہیں اور سچے مہدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں، کیونکہ جو یہ طلب رکھے گا اس کے تقاضے بھی پورے کرنے پڑیں گے، اور نہ سود حسرت اور تشنہ تمناؤں کے مارے ہوئے۔ آج کے مسلمانوں کے لیے یہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے سچے پیغمبر نے قیامت کی طرح اس کے علامات کو بھی کسی طرح مبہم رکھا ہے۔ اس کی تصحیح تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت سے محققین کے اندازے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے۔ البتہ حتمی تعیین اور مکمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور ممکنہ مسلکات کی حد تک بات کی جائے، اس کی صحت پر اصرار نہ کیا جائے، نہ اس کی بنیاد پر شریعت کے خلاف یا اکابرین کے مشرب سے ہٹ کر کوئی تعدیل کی جائے اور علماء کرام، مشائخ اعظام توجیہات و تنبیہات کو قبول کر لینے کے لیے تیار رہ جائے تو زبان کھولنا شاید ممنوع نہ ہوگا، خصوصاً اس لیے مقصد صرف اور صرف عامۃ المسلمین کو اصلاح نفس اور جدوجہد کی دعوت دینا ہو۔ تو آئیے ایک نظر ذرا اس پہلو پر بھی ڈالتے ہیں۔ وباللہ توفیق وهو العاصم من الشرور والفتن۔ جزاک اللہ۔ اللہ ہمیں اس طرح کورس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارا یہ جو تیسرا ایپیسوڈ تھا، ایپیسوڈ نمبر 3، وہ کمپلیٹ ہو گیا، اور اگلے ایپیسوڈ میں ہم پڑھیں گے جو مہدی کے متعلق جو دوسری بات آتی ہیں، دم مسکل اندر، یہاں سے شروع کریں گے، اور حضرت مہدی کون ہوں گے۔ یہ کورس ہے جو وہ بڑی تھوڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے، ہم وہ پڑھیں گے۔ ابھی آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ نے ہمارے چینل پر نئے ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اور دوسروں کو انوائٹ کریں اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ہمارے ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے اور لوگوں میں اویئرنیس آ جائے دجال کیا ہے، امام مہدی کیا ہے، کیونکہ اس طرح غیروں کی بھیجے ہوئی میسج ہم ایک دوسروں کے ساتھ فارورڈ کرتے جائیں گے، اور ہمیں نہ امام مہدی کا پتہ چل جائے گا، نہ عیسیٰ کا پتہ چل جائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا، اور نہ دجال کا پتہ چل جائے گا۔ اس طرح ہم اگر اس کورس کو سٹارٹ سے لے کے ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کے ایپیسوڈ نمبر لاسٹ جو ایپیسوڈ ہوگا
وہاں تک دیکھ لے تو بہت مہربانی ہوگی، کیونکہ جب ہمیں ایک ویڈیو سے ہمیں سمجھ نہیں آتی، اس کے لیے ہمیں پہلی ایپیسوڈ نمبر 1 سے لے کے پورا کورس اگر پڑھ لے تو بہت اچھا ہوگا، کیونکہ ایک ویڈیو سے کسی شاید ایک بات کی سمجھ آ جائے، مگر اس سے پہلے اور بعد والے آنے والی باتوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ نے اگر کورس شروع کرنا ہے تو برائے مہربانی ایپیسوڈ نمبر 1 سے شروع کر تو بہت اچھا ہوگا، اور آپ کے پاس علم بھی اچھا آئے گا۔ جزاک اللہ۔